ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور فرمایا جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے آخر اس چیز کی ایک انتہا ہے۔ پہلے تخلیق کا ذکر کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موت کا ذکر کیا۔ فرمایا کل من علیہا، جو بھی اس روئے زمین کے اوپر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو ہے وہی باقی رہے گی، اللہ کریم کے علاوہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ زندگی اور موت دونوں کو اللہ کریم نے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات، یہ دونوں آپس میں تقابل اور نقیض ہیں۔ قرآن مقدس میں موت اور اس کے ساتھ والے جو کلمات ہیں 145 مقامات میں اللہ کریم نے قرآن مقدس میں موت کا ذکر کیا ہے، اور 145 مقامات میں ہی قرآن مقدس میں زندگی کا ذکر ہے۔ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جتنی دفعہ موت کا ذکر ہے اتنی دفعہ ہی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ذکر بھی کیا ہے، حیات کا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں نقیض ہیں اور متضاد ہیں۔ جب تک زندگی ہے اس وقت تک موت نہیں، اور جب موت ہے اس کے بعد جو ہے وہ زندگی دنیا والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا کل من علیہا، کل بمانے کل کی ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، فقراء ہیں، اغنیاء ہیں، ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، جو بھی ہیں وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے، جو بھی ہیں، فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین کے اوپر ہے اس کے اوپر فنا آنے والی ہے، کوئی بھی ہمیشہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر یا جنات کے اوپر یا ملائکہ کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اوپر اللہ کریم کیوں موت دیتے ہیں؟ کسی کے مرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اور کسی کے زندہ رہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں۔ اب کیوں اللہ کریم نے یہ موت کو رکھا ہے؟ دو اصل میں موتیں ہیں اور دو انسان کی زندگیاں ہیں۔ جیسے قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، یا اللہ تو نے ہم کو دو موتیں دی اور دو زندگیاں دی، ہم نے دنیا کے اندر تیرے احکامات کی پرواہ نہیں کی، ابھی فہل الی خروج من سبیل، ابھی کوئی جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ پہلی موت اس وقت جس وقت تم اپنے آباء و اجداد کی پشت میں تھے وہ بھی تمہارے اوپر ایک موت تھی، اس کے بعد پھر تم دنیا کی زندگی میں آئے، زندگی گزارنے کے بعد پھر تمہارے اوپر موت آئے گی۔ یہ دو موتیں ہیں، ایک زندگی وہ ہے جو تمہارے آنے سے پہلے جو تمہارے روحوں کی زندگی تھی، اور دوسری زندگی جو تم دنیا میں آ کے زندگی گزار رہے ہو۔ اس لیے دو زندگیاں ہیں اور دو موتیں ہیں۔ پہلی زندگی اور موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا نہیں ہے۔ جو دنیا والی زندگی ہے، اس دنیا والی زندگی کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے۔ اب کیوں انسان کے اوپر موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے زندہ رہنے یا مرنے کے ساتھ کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم کو زندگی دے کے ہم یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو ہماری دی ہوئی زندگی کو ہمارے احکامات کے مطابق گزارتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں تمہیں بھیجا ایک امتحان کے لیے، ایک اختبار کے لیے، یہ تمہارے پاس 60 سال کی زندگی ہے، 70 برس کی زندگی ہے، جاؤ محنت کر کے آ جاؤ، نتیجہ میں دوں گا تمہیں موت کے بعد۔ وہ نتیجہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کو رکھا ہے، اسی لیے فرمایا اس کو بالدین کہا جاتا ہے، جزا سزا کا دن کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے
فرمایا جن کی بھی اللہ کے علاوہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کا کنٹرول اپنے وجود پہ نہیں، وہ تمہارے وجود پہ کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ معبود کے لیے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے بڑی 5 شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط وہ ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو معبود ہے، جو الہ ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو اور اس کی زندگی اپنی ذاتی ہو، اس کی حیات جو ہے وہ اپنی ذاتی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ الہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زندہ کسی کو رہنے ہی نہیں دیا۔ فرمایا اگر تو کوئی میرے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ ہے، قائم ہے، تو پھر اس کو عبادت کا حق دے سکتے ہو۔ اگر جن کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے وہ ملائکہ ہیں یا جنات ہیں یا انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، فرمایا وہ تو زندہ، ان کا تو اختیار اپنے وجود پہ نہیں، تمہارے وجود کے اوپر کیسے اختیار ہوگا؟ تیسری چیز، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ معبود وہ ہے جس کے اوپر موت۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں بھی فرمایا اللہم انک انت لا یموت، کہ اللہ وہ ذات ہے، الہ وہ ہے لا یموت، جس کے اوپر موت، والجن والانس یموتون، جنات اور انسان جو ہیں وہ ساروں کے اوپر موت آنے والی ہے، کوئی بھی ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر دیا کل من علیہا فان، ہر ایک کے اوپر فنا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر چیز ختم ہونے والی ہے، تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت اکثر لوگوں کو آتی ہے، کبھی اس آیت کے اوپر آدمی نے غور کیا ہے کہ قرآن تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ جو ہے اس نے چکھنا ہی چکھنا ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر موت آنی ہی آنی ہے، چاہے انبیاء کی جماعت ہے یا اولیاء کی جماعت ہے۔ اگر انبیاء دنیا میں نہیں رہے تو اور کون ہے جو دنیا میں رہ سکے گا؟ اس لیے یہ تمہیں موت کی خبر قرآن پاک نے 145 مقامات کے اوپر اس لیے دی ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو زندہ ہے، زندہ خدا کو چھوڑ کے پھر غیروں کی عبادت کرنا جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ تو بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے۔ تو چوتھے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم آزماتے ہیں کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ یعنی ایک وجہ موت دینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو ثابت کیا۔ دوسری بات کہ انسان کی زندگی اپنی ذاتی کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اللہ کریم نے تمہیں جو دنیا میں تم نے محنت کی ہے اس کا نتیجہ اللہ کریم نے تمہیں دینا ہے، جو بھی تم نے اچھے اور برے اعمال کیے ہیں۔ چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ مظلوم ہوتے ہیں، کچھ ظالم ہوتے ہیں، کہ ایک ظالم جو ہے وہ دوسرے آدمی کے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو کمزور آدمی ہے، مظلوم ہے، ضعیف ہے، یہ اس زبردست اور ظالم سرکش سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح چھوڑ دے کہ جو مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا رہے، فرمایا جو بھی ظالم ہے قیامت کے دن مظلوم جو دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا نا، وہ موت کے بعد اس ظالم سے ضرور بدلہ لے گا قیامت کے دن۔ اس وجہ سے آ کے ان وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ موت دے دیتے ہیں۔ فرمایا کوئی انسان بھی ہمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کیا کہ سب کے اوپر موت آنے والی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے خطاب کیا تاکہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف منتقل ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس دنیا سے منتقل ہو کے اپنی قبر میں جا کے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انک میت وانہم میتون، میرے پیغمبر آپ کے اوپر بھی موت آنے والی ہے، اور جو آپ کے دشمن ہیں
انہوں نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے، وہ بھی رہ سکتے۔ اب بڑی چیز کہ موت کی تعریف کیا ہے، اگر موت کی تعریف صحیح معنوں میں لوگوں کو سمجھ آ جائے پھر یہ مردوں کے سننے سنانے کا چکر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ موت کی تعریف کیا ہے؟ امام طبری نے تعریف کی ہے مفارقۃ الارواح من البدن، کہ روحوں کا بدن سے ایسے جدا ہو جانا کہ جو دوبارہ قیامت سے پہلے آ سکتی۔ انفکاک الروح عن الجسد، روح کا وجود سے نکل جانا۔ روح آتی ہے تو زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، روح جاتی ہے تو موت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نہ تو زندگی کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے اور نہ ہی موت کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت کا ٹائم بھی بتایا نہیں ہے، فرمایا لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، جو موت کا ٹائم ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی اسی ٹائم کے اوپر۔ اب موت کیسے انسان کے اوپر آتی ہے اور کون سی ایسی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ملائکہ کی جو انسان کی جو ہے روح قبض کرتے ہیں، اور مومن کی موت اور کافر کی موت میں قرآن نے فرق ذکر کیا ہے۔ اب جس وقت کافر کے اوپر موت آنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ظالموں کی روح ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہیں ایک اسرائیل ہے وہ ہر جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ تمہارے لوگوں کی روحیں کبھی بھی اسرائیل نہیں نکالتا۔ اسرائیل تو سردار ہے بھائی، وہ تو صرف حکم دیتا ہے۔ قرآن نے کہا حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، رسولنا یہ جمع ہے جو 3 سے لے کے آگے لاکھوں تک جاتی ہے، ایک فرشتہ روح قبض نہیں کرتا۔ لوگ دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ دیکھو جی ایک فرشتہ ہو کے ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو کیا نبی ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا؟ حالانکہ یہ لوگ قرآن پاک سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، ہمارے ملائکہ کی جماعت ایک آتی ہے روحیں نکالنے کے لیے۔ اسرائیل جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ صرف قرآن جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے کہ یہاں سے جا کے اس ملک میں اس علاقے میں اتنے لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ قبض کرنی ہیں۔ اللہ کریم نے اس کے ہاتھ میں یہ دیا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اتنے لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے، فلاں فلاں مقام کے اوپر قبض کرنی ہے۔ کسی کو ایک تو یہ نہیں پتا کہ کس زمین کے اوپر اس کی موت آئے گی، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اس کی موت آئے گی۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کس مقام کے اوپر آئے گی۔ جہاں پہ اس کی موت ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی حاجت کی بنا پہ اس سرزمین کے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ بسا اوقات لوگ یہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں لیکن موت ان کی جا کے کسی دوسرے علاقے میں آتی ہے تو فرمایا حاجت کی بنا پہ وہاں پہ ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ایک فرشتہ جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ نہیں آتا، اور قرآن پاک میں اسرائیل کا نام کوئی نہیں۔ 2 فرشتوں کا نام ہے جبریل کا اور میکائیل کا اور رعد کا، جن کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بادلوں کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے۔ اسرائیل اور اسرافیل کا نام قرآن میں نہیں ہے، قرآن پاک نے اس کا نام جو ہے وہ ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ تو ایک بڑی جماعت فرشتوں کی آتی ہے ظالموں کو روحیں قبض کرنے کے لیے۔ ان سے آ کے قرآن پاک نے فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، آتے ہی آ کے کوئی تحیہ نہیں، کوئی اجازت نہیں، آتے ہی آ کے ملائکہ جو ہیں کافر ظالم مشرک کو آتے ہی مارنا شروع کر دیتے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کی کمر اور اس کے چہرے کے اوپر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا پوچھتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کدھر گئے تیرے معبود جن کی تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتا تھا؟ کبھی کہتا تھا یا رسول المدد، یا علی المدد، یا فلان المدد۔ ابھی مدد مانگنا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں سے مانگتا تھا، فلاں پیر سے مانگتا تھا، فلاں بزرگ سے مانگتا تھا، وہ کدھر گئے آج؟ اینما کنتم، وہ کدھر گئے تیرے معبود؟ کبھی وہ دربار، کبھی وہ قبر، کوئی قبر تو نے نہیں چھوڑی، کوئی مزار تو نے نہیں چھوڑا، کبھی دیگیں چڑھا رہا ہے، کبھی کوئی نظریں دے رہا ہے، کبھی کسی کو آوازیں دے رہا ہے، کبھی کسی کو۔ آج کدھر گئے تیرے سارے معبود؟ اس سے بڑھ کے تیرے اوپر کوئی بڑی مشکل نہیں آنے والی۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو پوچھا جائے گا اینما کنتم تدعون من دون اللہ،
وہ پھر اقرار کریں گے، کہیں گے قالوا ضلوا عنا، آج تو سارے گم ہو گئے، نہ تو حضرت علی میری مدد کر رہے، نہ پیر عبد القادر جیلانی، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نہ کوئی امام، نہ کوئی مولوی، نہ عالم، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ کوئی جن نہ فرشتہ، آج کوئی بھی میری مدد، کدھر گئے؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے آج تو سارے گم ہو گئے۔ فرمایا پھر تو غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا تھا، تو پھر کیا کرتا رہا تو؟ وہ کہیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی ہم دنیا میں کافروں والی زندگی گزاری۔ جس وقت وہ اپنے کفر کا اقرار کریں گے، اس وقت اللہ کریم ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ابھی اس کافر کی روح کو کھینچو، ایسے کھینچو جیسے کہ ریشم کا دوپٹہ بیری کے درخت کے اوپر ڈال کے کھینچا جاتا ہے، اس کا ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے ان کی روحوں کو جو ہے وہ کھینچا جائے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے اس ظالم کافر اور مشرک کی جس وقت اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو جس وقت مومن کے پاس آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کو کہتے ہیں تیرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، جنت اس کو دکھائی جاتی ہے، اس کو خیال میں لگایا جاتا ہے، اس کی نظریں اوپر چلی جاتی ہیں ملائکہ کی طرف، جنات کی طرف۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی روح نکلتی ہے جیسے کہ کانٹے کے چبھنے کی درد ہوتی ہے، لیکن یہ مومن کے لیے ساری سہولیات ہیں۔ اب فرمایا جب روح نکل جائے تو یہ موت ہے، جب روح اندر ہے حیات ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو روحیں آ جاتی ہیں، یا جو ہے محرم میں آ جاتی ہیں، یا کسی اور مہینے میں آ جاتی ہیں۔ اب کیا اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی سچی کتاب ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے، مولویوں نے، پیروں نے تو شور بڑا ڈالا ہوا ہے کہ پیروں کے گھر میں آتی ہیں، مولویوں کے گھر میں آتی ہیں، جن کی روح نکلی ہے ان کے گھر میں کیوں نہیں آتی، پھر مولوی کے گھر میں کیوں آ جاتی ہے؟ اب اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر دیا، قرآن پاک سے پوچھو کہ کیا یا اللہ ایک دفعہ روح نکل جائے کیا یہ واپس آ سکتی ہے قیامت سے پہلے؟ قرآن نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت، جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فیمسک، اس کی روح کو ہم روک دیتے۔ کب تک روکا جاتا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ لوگ اگر قرآن کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں تو ان کے ذہن سے ساری خلش دور ہو جائے، لیکن قومیں گمراہ اس وقت ہوتی ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بڑے سخت کلمات بولے ہیں، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا جو ہماری کتاب سے بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، اس کو سننا سمجھنا پسند نہیں کرتے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم اس کے اوپر ایک مسلسل شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ایسا گہرا دوست بن جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کی دعوت اس کی قبول کرتا ہے، لیکن قرآن مقدس کی طرف وہ اس کا ساتھی شیطان اس کو کبھی بھی نہیں آنے دیتا۔ تو جب تک قرآن سنو گے نہیں تو تمہیں کیسے مسائل سمجھ آئیں گے؟ کیسے تمہیں ایمانیات کا پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا میں آئے کمائی کر کے خلاص چلے گئے۔ یہ تمہارا عذر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قابل قبول نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تمہارے لیے بھیجی ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجی ہے۔ اگر تم اللہ کی کتاب کو کمر دے کے بھاگ جاتے ہو، کیا کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ نے تم سے پوچھنا نہیں ہے؟ تمہیں کہاں سے ایمان کا پتہ چلے گا؟ کہاں سے تمہیں حلال و حرام کا پتہ چلے گا؟ کہاں سے تمہیں شریعت کا پتہ چلے گا؟ اگر اللہ کی کتاب نے تمہیں نہیں سمجھانا تو کس نے بتانا ہے؟ اس لیے فرمایا فَيُمْسِكْ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، فرمایا جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کا روک لیتے ہیں روح کو۔ اب دیکھو قرآن پاک کی جو تفسیر القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک خود اپنے کلمات کی تفسیر کر دیتا ہے۔ اب یمسک کا معنی کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے معنی سمجھا دیا، ان اللہ یمسک السماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا کیا ہوا ہے؟ روکا ہوا ہے۔ اب کیا آسمان قیامت سے پہلے نیچے آ سکتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے امسک یمسک امساکن، مضبوطی سے ایسا روکنا، فرمایا کہ قیامت سے پہلے آسمان نیچے۔ جس طرح وہی لفظ قرآن نے یہاں پہ بولا ہے، آسمان کے لیے بولا ان اللہ یمسک السماوات، روح کے لیے قرآن نے لفظ بولا فیمسک التی قضى علیہ الموت،
فرمایا جس کے اوپر موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے۔ جس طرح قیامت سے پہلے آسمان زمین پہ نہیں آ سکتا، اسی طرح قیامت سے پہلے نکلی ہوئی روح بھی دوبارہ اس وجود میں، چاہے وہ نبی کی روح ہے، چاہے وہ شہید کی روح ہے، چاہے وہ کسی عالم کی روح ہے۔ شہداء کی زندگی اعلیٰ زندگی ہے، لیکن وہ عالم برزخ کی، وہ جنت کی زندگی ہے۔ عند ربہم یرزقون، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی اعلیٰ زندگی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس زندگی کے بارے میں تمہیں شعور۔ اسی طرح انبیاء کی بھی اعلیٰ زندگی ہے، وہ کہاں؟ وہ جنت میں ہے، ان قبروں میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اگر مانا جائے، لوگ کہتے ہیں قبروں میں عذاب ہوتا ہے، نہ تو ان قبروں میں عذاب ہوتا ہے نہ روحیں اگر ان قبروں میں عذاب ہوتا ہے تو پھر ہندو تو بچ گئے، ساری مصیبت تو پھر مسلمانوں کے اوپر آ گئی نا۔ اس لیے وہ اس قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، نہ یہ قبر بڑھتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، نہ اس میں عذاب ہوتا ہے۔ اصل جو قبر ہے وہ عالم برزخ میں قبر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود ذکر کر دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر وہ اس کو موت دیتا ہے، پھر وہ اس کو قبر دیتا ہے۔ وہ عالم برزخ والی قبر ہے، وہاں پہ سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، وہ قبر فرمایا مد بصرہ، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ کھل جاتی ہے۔ یہ قبریں جو ہیں یہ نہ چھوٹی ہوتی ہیں نہ بڑی ہوتی ہیں، نہ ان میں کوئی عذاب ہوتا ہے نہ سزا ہوتی ہے۔ یہ تو حاذہ حفرۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انسانی وجود کے تقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گڑھا تمہارے لیے رکھا ہے، تاکہ جس طرح جانوروں کے مردہ وجود باہر پڑے ہوتے ہیں، انسان ایک اعلیٰ مخلوق ہے، اس کے وجود کو چھپا دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں جلدی دفن کرو، فرشتے پہنچ گئے ہیں نا، من ربک ما دینک من نبیک۔ اب بالفرض ایک آدمی، یعنی کہ لوگ اس معاملے کے اندر سوچتے بھی نہیں ہیں، ایک آدمی کی وفات ہوتی ہے کسی دوسرے ملک میں، اس کی میت یہاں پہنچنے تک 15 یا 20 دن لگ گئے۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے دفنانے کا محتاج ہے؟ 15-20 دن اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو میت اس کی سردخانوں میں رکھی جاتی ہے تو وہ کیا معاملہ ہوتا ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے جلدی لے کے آؤ، جب تک اس کو دفناؤ گے نہیں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ اب یہ اپنا غلط مسئلہ لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کی ذات کو اپنا محتاج بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دفنانے کا محتاج ہے، جلدی دفناؤ، میں نے فرشتے بھیجنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج، ان اللہ لغنی حمید، وہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے تم دفناؤ یا نہیں دفناؤ، جب بھی روح نکلتی ہے فوری اس کو عالم برزخ میں قبر دے دی جاتی ہے، وہاں پہ اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ طبرانی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا خلاص اس کے لیے تو قیامت قائم ہوگی، اس کا تو حساب و کتاب، سوال جو ہے یہ شروع ہو جاتے ہیں، چاہے تم 10 دن کی نہ دفناؤ، 20 دن نہ دفناؤ۔ اب فرعون ادھر پڑا ہے، ابھی تک وہ دفن ہوا، اور صرف اکیلا رمسیس فرعون، جو رمسیس ہے جس کو فرعون موسیٰ کہا جاتا ہے، وہ اکیلے کی میت نہیں وہاں پہ پڑی، وہاں پہ بہت سارے فرائنہ کی میتیں پڑی ہوئی ہیں۔ جو احرامات جو فرعون نے تیار کروائے تھے وہاں پہ بہت سارے فرائنہ کی میتیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ پھر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ عذاب سزا سے بچ گئے۔ قرآن ادھر سے کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شامی اس کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے فرعون کو، کیا یہاں سے تھوڑے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ اس لیے جو آدمی دنیا سے چلا گیا، فرمایا یہ تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے اس کا وجود، یہ قبر میں رہا اس لیے کہ یہ وجود مٹی سے بنا، یہ مٹی میں چلا گیا۔ آپ 2 دن پہلے سن کے بھی آئے ہو کہ انسان کی اصل اللہ تعالیٰ اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یہ وجود نیچے سے بنا، نیچے رہ گیا، روح اوپر سے آئی، وہ اوپر چلی گئی۔ اس کی مکمل حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو، روحوں کے اوپر موت نہیں آتی، وجود اور روح جب ملتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جس طرح حکم آتا ہے اسی طرح حکم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ ملائکہ کیوں روحوں لے کے اوپر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ روح اوپر سے آئی ہے، اور وجود کیوں نیچے رہ جاتا ہے؟ اس لیے کہ وجود جو ہے یہ تمہارا مٹی سے بنا ہے۔ اس لیے اگر اپنا عقیدہ اور ایمان صحیح کرنا چاہتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو بات کرتی ہے، یہ تو نہ کسی جماعت کی کتاب ہے، نہ کسی مولوی کی کتاب ہے، نہ کسی بڑے عالم کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی کی بھی رعایت کرتی
نہیں ہے۔ تو جو قرآن مقدس کا فیصلہ ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، میرے پیغمبر یہ تمہارے لیے بھی نصیحت ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، میں نے اسی قرآن کے بارے میں سب لوگوں سے پوچھنا ہے۔ فرمایا کیا میرا قرآن کے مطابق تم ایمان لے کے آئے ہو کہ نہیں لے کے آئے ہو؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین کے اوپر ہے سب کے اوپر فنا آنے والی ہے۔ لمن الملک اليوم، فرمایا جس وقت سب کے اوپر موت کا فیصلہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کس کی بادشاہ؟ فرمایا هو الاول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء هو الظاہر ليس فوقه شيء هو الباطن ليس دونه شيء، وہ سب سے پہلا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ سب سے آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں، وہ سب سے اوپر ہے اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ سب سے باطن میں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور اس کی حیات اپنی حیات ہے۔ الحی اس کو کہا جاتا ہے جس کی حیات اپنی ذاتی ہو اور جس کو چاہے جب تک چاہے دنیا میں زندہ رکھے، اسی نے تم کو حیات دی ہے نا، کسی بندے کی بھی اپنی حیات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی دنیا میں آنے والا ہے اس کے اوپر فنا آنے والی ہے۔ تبوک کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت کے بارے میں عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعہ، وہ میرے ساتھی 6 چیزیں قیامت سے پہلے ہو کے رہیں گی، اس کو یاد کر اچھے طریقے سے۔ ان میں سے پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی موتی، جب تک کہ میں محمد کے اوپر موت نہ آ جائے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت سے مبرہ نہیں ہے تو کوئی اور بھی زندہ رہ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ثبتنا بالقرآن والایمان والاسلام یا الہ العالمین اللهم ثبتنا بالایمان والقرآن یا رب العالمین اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا إله العالمين أنت القادر وإنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي